يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن اللہ عزیز حکیم۔ سورۃ الانفال ہے۔ سورۃ الانفال یہ مدنی صورتوں میں سے سورہ مبارک ہے۔ اس سے پہلے سورۃ الاعراف کے مضامین تھے، اور سورۃ الاعراف میں تحلیل اور تحریم کے احکام، اور کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، کہ اس قرآن کو ہم نے نصیحت بنایا ہے اور اس کے ذریعے سے آپ جہان والوں کو نصیحت کریں اور اس کی اتباع کریں بغیر کسی کی پرواہ کیے۔ جو اس میں مضامین ہیں ان مضامین کی اتباع آپ کیجیے۔ یہ مضمون تھا سورۃ الاعراف میں۔ پھر یہ مضمون بھی آیا سورۃ الاعراف میں کہ آپ تمام کے تمام اقوام عالم کو، سب کے سب انسانوں کو اسلام کی طرف دعوت دیں۔ جب سب کو اسلام کی دعوت پہنچ گئی ہے تو اب اسلام کی دعوت پہنچانے میں جو لوگ رکاوٹ بنتے ہیں ان رکاوٹوں کو راستے سے ہٹایا جائے، کہ آپ کا کام پوری دنیا میں اللہ کے احکام کو غالب کرنا، اللہ کے کلام کو غالب کرنا، اللہ کے دین کو غالب کرنا، یہ آپ کا منشور اور یہ آپ کا پروگرام ہے۔ آپ لوگوں سے یوں کہیے کہ ہماری طرح کے ہو جاؤ، یعنی ہماری طرح مسلمان بن جاؤ۔
جس طرح سے ہم کہیں اللہ کا کلام ہمارے اوپر اترا ہے، آپ یہ لوگوں کو خوشخبری سنائیے اور انہیں یہ بتائیے کہ اس کائنات کا خالق و مالک صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اور وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، اور وہی تمہارا مشکل کشا حاجت روا ہے۔ اور آپ یہ بتائیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہارے سامنے ایک زندگی لے کر آیا ہوں، اس زندگی پر تم چلو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور تیسری بات آپ یہ بتائیے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور دنیا آنے والی ہے، اصل حقیقی کامیابی اور ناکامی کا مدار اس پر ہے۔ دنیا کی جو کامیابی تمہیں نظر آ رہی ہے یہ حقیقی نہیں ہے، یہاں کی جو ناکامی ہے یہ حقیقی نہیں ہے، اصل کامیابی اور ناکامی آخرت کی ہے۔ تو اس جہان کے بعد ایک اور جہان آنے والا ہے۔ تو جو آپ کے اس پروگرام کو، آپ کے اس مشن کو مانتا ہے تو اس کی جان کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، اس کی عزت کی حفاظت وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جو بیچ میں رکاوٹ بنتا ہے تو یہ تو آپ اس سے یہ کہیے کہ جناب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دین کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے، آپ اگر نہیں اسلام کو قبول کرتے تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ جزیہ دیں اور ٹیکس دیں، اور جزیہ اور ٹیکس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم آپ کی جان کی، آپ کے مال کی، آپ کی عزت و آبرو، ہر چیز کی ہم حفاظت کریں گے، اور ہم آپ کو اپنے ملک کے اندر اور اپنی ریاست کے اندر ہم آپ کو اسی طرح سے حقوق دیں گے جس طرح سے مسلمانوں کو دیے جاتے ہیں۔ اگر یہ بات بھی تسلیم نہیں ہے تو پھر تیسرا حکم یہ ہے کہ ہمیں اس اللہ کے کلام کو، اللہ کے احکام کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے، اس میں جو پھر رکاوٹ بنے گا ہم اس رکاوٹ کو ہٹائیں گے۔ یہ بالکل صاف سی اور آسان سی بات ہے۔ جس طرح سے ایک آدمی ایک چمن لگاتا ہے اور اس چمن کی نگہداشت کے لیے چوکیدار کو رکھتا ہے اور اس چمن کی حفاظت کے لیے مالی کو رکھتا ہے، اب وہ مالی اس چمن کا تحفظ کر رہا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مالی اپنے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا بھی رکھتا ہے۔ اگر کوئی آدمی آ کر یا کوئی جانور آ کر یا کوئی چڑیوں کا جرمٹ آ کر، گروہ آ کر اس چمن کو خراب کرتا ہے، بیکار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اس موقع پر وہ ڈنڈا بھی اٹھاتا ہے اور اس طرح سے بھی دفاع کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہمیں اللہ کا کلام، اللہ کے احکام کو پوری دنیا میں نافذ کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا۔ تو جب اس احکام کو، اللہ کے احکام کو ہمیں نافذ کرنا ہے، جو بھی بیچ میں رکاوٹ آئے گی اس رکاوٹ کو ہم دور کریں گے، اور اس رکاوٹ کو دور کرنے کا نام پھر قتال اور جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو اس لیے پھر سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ میں تفصیل سے احکام مذکور ہوئے ہیں جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے۔ اور اگر آپ یوں کہیے کہ اسلامی لشکر کے آداب کیا ہیں تو تفصیل سے آداب بھی مذکور ہیں، وہ کیا اصول اور ضوابط ہیں، جن اصولوں اور ضوابط کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کیا کرتا ہے، وہ تفصیل سے احکام ان دو صورتوں کے اندر مذکور ہیں۔ آغاز جو ہے وہ یسألونک عن الانفال اس کلمے سے ہے۔ اس پہلے رکوع کے اندر جو ایمان والوں، ایک تو دعویٰ ہے اور پھر ایمان والوں کی صفات ہیں، اور پھر ایمان والوں کی صفات کے ساتھ ساتھ پھر علتیں ذکر ہیں، اسباب ذکر ہیں کہ کیوں اس بات کی نوبت آئی ہے، کیوں اس بات کی ضرورت پیش آئی ہے کہ آپ کو ہتھیار اٹھانے کا حکم کیوں دیا گیا، اس کے اسباب کیا ہیں۔ یسألونک عن الانفال، آپ سے پوچھتے ہیں، یسألونک سوال سے، آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الانفال، انفال کے بارے میں۔ انفال اس مال کو کہا جاتا ہے جو دشمن سے مال ہاتھ میں آتا ہے، جس کو آپ مال غنیمت بھی کہتے ہیں، تو یہ مال انفال کہلاتا ہے۔ اس مال کے متعلق سوال ہوا صحابہ میں، یہ بدر کا قصہ ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر اس مال کے متعلق آپس میں سوال ہوا کہ یہ مال کس کو ملے گا، چونکہ ہر جنگ کے اندر اصول یہی ہوتا تھا کہ ایک مجمع تو صحابہ کا آگے لڑتا تھا اور ایک مجمع پیچھے تیار ہر وقت رہتا تھا کہ کسی وقت اگر مدد کی ضرورت پیش آئی تو ہم آگے پہنچ جائیں گے۔ بسا اوقات وہ اگلا مجمع ہی کافی ہو جاتا تھا، پیچھے والوں کے جانے
کی نوبت نہیں آتی تھی۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی بھی غزوے میں، کسی بھی جنگ کے اندر جو ضعفاء اور بوڑھے لوگ ہوتے تھے ان کے تجربات ہوتے تھے اور وہ اپنے تجربات سے جو ہے وہ مجمع کو فیضیاب کرتے تھے اور جوان لڑتے تھے۔ تو اسی طرح سے جب مال غنیمت بدر کے موقع پر، جس کی تفصیل سورہ آل عمران میں بڑی تفصیل سے آ چکی ہے، جب مال کے بارے میں آپس میں بات چیت ہوئی کہ یہ مال غنیمت جو بدر میں حاصل ہوا یہ کس کو ملے گا، کیا طریقہ کار ہے، اس کے تقسیم کا کیا طریقہ کار ہے، بعض نے کہا کہ جنہوں نے لڑا ہے، حقیقت میں جنہوں نے لڑائی میں حصہ لیا انہیں ملے گا، بعض نے کہا کہ جو بڑھاپے والے لوگ تھے، جو پیچھے صاحب تجربہ لوگ تھے، انہیں دیا جائے گا۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں کہ مال غنیمت کسے ملے گا، آپ فرما دیجئے قل الانفال للہ والرسول، کہ یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول اسے چاہیں تقسیم کریں، اس میں کسی اور کی کسی رائے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے احکام پھر آگے تفصیل سے آئے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، کہ اس مال غنیمت میں سے 5واں حصہ تو بیت المال میں جائے گا جو غرباء مسلمانوں پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں پر خرچ ہوگا، اور باقی جو مال ہے وہ اس غزوے کے اندر جتنے بھی شرکاء ہیں، مجاہدین ہیں، ان تمام کے اندر برابر برابر کا تقسیم ہوگا۔ ہاں کہیں کہیں فاصلہ ہے کہ اگر گھوڑ سوار ہے تو اس کو 2 حصے دیے جائیں گے، پیدل والا ہے تو اس کو 1 حصہ دیا جائے گا۔ بہرحال اس کی تفصیل احادیث کی کتابوں میں مذکور ہے۔ یسألونک عن الانفال، آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیسے خرچ ہو، کس پر خرچ کیا جائے، کس کو دیا جائے، کون اس کا مستحق ہے۔ قل، کہہ دیجئے الانفال للہ والرسول، کہ انفال مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، مانا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اور ان کی مرضیات کے مطابق اس کو صرف کیا جائے گا۔ لہذا آپس میں اتحاد اور آپس میں محبت کے لیے سب سے پہلی بنیاد کیا ہے؟ فاتقوا اللہ، اللہ کا ڈر ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ کا ڈر ہے۔ اس معاملے میں مال و متاع کے معاملے میں تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہو، آپس میں صلح کرتے رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مال کی فراوانی تمہیں حسد اور بغض پر ابھار دے، جس کو ملا اس پر دوسروں کو حسد ہونے لگے، جس کو نہ ملے وہ بغض رکھنے لگے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھنا، فاتقوا اللہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ۔ انسان ہونے کے ناطے سے اور طبعی بشریت کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کی وجہ سے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال سے انسان کو محبت یہ آدمی کی فطرت ہے، یہ کوئی اجنبی بات نہیں ہے۔ مال سے محبت، اولاد سے محبت، بیوی بچوں سے محبت، خاندان سے محبت، اپنے گھر سے محبت، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو انسان کی فطرت ہے۔ لیکن یہ فطرت اس وقت تک درست ہے جب مال کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، خاندان کی سب چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے تابع ہو۔ جس دن یہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اوپر چلی گئی تو پھر یہ محبت پھر نہیں ہے، یہ پھر فتنہ ہے، پھر یہ فتنہ ہے۔ اس لیے انما اموالکم واولادکم فتنہ، جو کہا گیا کہ تمہارے مال بھی اور تمہاری اولادیں بھی فتنہ ہیں، وہ اسی اعتبار سے فتنہ کہا گیا کہ جب ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جائے تو پھر تمہارے لیے خطرے کی بات ہے، اس سے کم ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اختیار کرتے رہیے، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور باہمی اصلاح کرتے رہیے۔ تو یہ اصلحوا اس لیے یہاں پر ذکر کیا کہ بسا اوقات مال کی وجہ سے باہمی ایسے جھگڑے اور اختلافات ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی محبت پیچھے رہ جاتی ہے۔ ظاہر ہے اللہ پاک کا حکم اگر ٹوٹ رہا ہے اس مال کے حصول کے لیے تو یہ گناہ کی بات ہے، یہ جرم ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ کی بھی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی بھی اطاعت کرتے رہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان، تمہارے ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ ان کنتم مؤمنین کا مطلب تمہارے ایمان کا مقتضا یہ ہے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، یہ ایمان کا مقتضا ہے۔ طبعی ہو گئی کہ صحابہ نے جو انفال کے متعلق سوال کیا انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ کے رسول کا انتظار کرتے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ نہیں، اس سے یہ لازم نہیں آتا، اس سے یہ کوئی بات لازم نہیں آتی کہ ان کو سوال نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو فطرتی امور ہے نا۔ آپ دیکھیے نا، ان کی جو پیچھے ہے وہ غنائم جانتے تھے، انفال تو جانتے ہی نہیں تھے۔ جی جی،
انفال اور غنائم میں تو فرق ہے. بس اس میں یہ ہے کہ چونکہ بغیر کسی مشقت کے اور بغیر کسی تکلیف کے مال حاصل ہوا تو اس لیے تردد پیدا ہوا کہ اب اس مال کو کیسے خرچ کیا جائے. تو اس لیے اگر سوال ہوتا بھی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے چونکہ یہ پہلا معرکہ تھا اور اسلام اور کفر کی ایک پہلی جنگ تھی جس میں ایک نیا مال سامنے آیا ہے. تو اس لیے آپس میں بحث مباحثہ کوئی یہ سوال ہونا، یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے بتقاضۂ بشر کے، انسانی تقاضے کی وجہ سے اگر یہ سوال ہو گیا یا دل میں ایسا تردد آیا، اور بعض مفسرین نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ سوال نہ بھی ہو، صرف دل میں خیالات آئیں تو بسا اوقات قرآن ان خیالات کی بھی عکاسی کر کے لے آتا ہے کہ تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا. آج پھر ایمان والوں کی نشانیاں کو ذکر فرمایا ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، 5 نشانیاں ایمان والوں کی ذکر کی ہیں کہ یہ بات آئی نا کہ ان کنتم مومنین، کہ تمہارے ایمان کا تقاضا کیا ہے، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تمہارے ایمان کا مقتضا ہے تو ایمان کی کچھ نشانیاں بھی سن لو، ایمانداروں کی نشانیاں سن لو کہ کن بنیادوں پر صاحب ایمان کو صاحب ایمان کہا جائے گا. نمبر 1، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اذا ذکر اللہ، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل خوف سے کانپ جاتے ہیں. اس کے کئی معنی ہیں. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر گناہ کر رہا ہے اور گناہ کے سارے اسباب اس کے سامنے موجود ہیں اور اچانک اس کے دل میں اللہ کا خیال آ جاتا ہے، یا کوئی اسے یوں کہہ دیتا ہے کہ اللہ سے ڈر، اور اس کے اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس گناہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ معنی ہے وجلت قلوبہم، کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جاتے ہیں. جب انہیں اللہ کا نام یاد دلایا جاتا ہے تو ان کا دل کانپ اٹھتا ہے اور وہ گناہ سے بچ جاتے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو جاتے ہیں، اللہ کی محبت سے، اللہ کا نام سن کر انہیں لطف آنے لگتا ہے. یہ ایک ایمان کی نشانی بتائی ہے. اور پہلے والی جو بات ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے کسی بھی گناہ کا تذکرہ مثال کے طور پر آئے اور کوئی گناہ کے اسباب سامنے آئیں اور پھر اللہ کا نام لیا جائے تو فوراً اس گناہ کو چھوڑ دیں، پیچھے ہٹ جائیں. یہ حقیقت میں ایمان والوں کی صفات ہونی چاہیے اور یہ صفت مطلوب ہے. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. ہر وقت اللہ پاک کی ذات عالی کا استحضار اتنا موجود ہوتا ہے دل کے اندر کہ ان کا دل کانپ جاتا ہے. دوسری نشانی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، جب تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتُهُ اللہ کی آیات، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھتا ہے. ایمان بڑھتا ہے معنی یہ ہے کہ ایمان کی کیفیات میں اضافہ ہوتا ہے. ایمان کی کیفیات، ایک ہے ایمان کی کمیات اور مقدار. ایمان کی مقدار اور کیفیات نہیں بڑھتی، ایمان کی مقدار نہیں بڑھتی، کیفیات بڑھتی ہیں. تو یہاں پر اضافے سے مراد ہے ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، کیفیات ایمان بڑھ جاتی ہیں. بات سمجھے جی؟ کیفیات ایمان کے بڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے دل کے اندر مزید یقین کے اندر اور پختگی آئی، اللہ کا اور ڈر پیدا ہوا، اللہ کی اور محبت پیدا ہوئی. پہلے جو کیفیت نماز میں تھی اب وہ کیفیت نہیں ہے، اس سے بہتر ہو گئی. پہلے جو عبادت میں کیفیت تھی وہ نہیں ہے، اب اس سے زیادہ بہتر ہو گئی. اب اللہ پاک کا ہر وقت استحضار ہونے لگ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان بڑھ گیا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوا. یہ ہے کیفیات کا اضافہ. ایک ہے مقدار اور چیزوں کا اضافہ. پہلے جن چیزوں پر ایمان تھا اب بھی انہی چیزوں پر ایمان ہے. پہلے ایمان توحید پر تھا، رسالت پر تھا، آخرت پر تھا، ملائکہ پر تھا، تقدیر پر تھا، اب وہی چیزیں ہیں. لہٰذا ہمارے ایمان اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان میں یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے ایمان میں جو چیزیں، جن چیزوں پر ان کا ایمان تھا انہی چیزوں پر ہمارا بھی ایمان ہے. کوئی اضافی چیز نہیں ہے کہ ان کے ایمان بڑے تھے اور ہمارے ایمان چھوٹے. میں اس کی ایک مثال یوں عرض کرتا ہوں. ایک ہے کیفیات. مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں کہ ایک آدمی کے پاس جو ہے وہ $1 ہے اور ایک کے پاس 10 روپے ہے. تو اب عدد اور تعداد کے اعتبار سے کیا ہے؟ 10 روپے زیادہ ہے، وہ 1 ہے، اور یہ کیا ہے؟ 10. لیکن کیفیات اگر آپ دیکھیں گے کہ جو $1 سے کام بنے گا وہ 10 سے تو نہیں بنے گا نا، 10 روپے سے تو نہیں بنے گا.
بالکل اسی طرح سے میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جن جن چیزوں پر ایمان تھا، آج جو آدمی صاحب ایمان ہے اور وہ کہتا ہے میں اللہ پر، رسول پر، آخرت پر ایمان رکھتا ہوں اور وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو اس آدمی کے لیے بھی وہی چیزیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں پر ایمان رکھا. ٹھیک ہے جی. تو اس اعتبار سے اضافہ نہیں ہے، مقدار کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے کہ انہوں کا ایمان تھا 100 چیزوں پر اور آج کا ایمان ہو 10 چیزوں پر، ایسا نہیں. ہاں کیفیات وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ ایک سجدہ ایک طرف اور پوری امت کی نمازیں ایک طرف ہیں، وہ کیفیات ہے. وہ کیفیات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بلند حاصل تھی، وہ صحابہ کو کیفیات بہت بلند حاصل تھی. ان کیفیات کا، ان مشاہدوں کا اور ان اللہ پاک کی ذات عالی پر جو یقین استحضار تھا، اس کا اگر 10واں حصہ بھی ہمیں مل جائے تو بہت غنیمت ہے. ٹھیک ہے جی. مسلمان اور مومن میں کیونکہ عقیدہ جو ہے وہ مسلمان سے تعلق رکھتا ہے. جو صحابہ کا ایمان تھا، جن چیزوں پر ہمارا وہ عقیدہ ہے، ہم مسلمان ہو گئے. جی جی. جتنا زیادتی دل میں ہوتی جائے گی، ایمان مومن کے ہاتھ میں بدلتا جائے گا، تو پھر دیکھیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، یہ ایک الگ بحث ہے کہ مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے. میں دل سے نکلتی جائے گی، جی نکلتا جائے گا، میں عرض کر رہا ہوں ایمان تو بڑھتا جائے گا. انما المؤمنون، یہاں بات ہے مومن کی نا. تو یہ صفات، اب آگے صفات ذکر کرنے کے بعد میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتا ہوں، وہ ذہن نشین فرما لیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ مومن ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی کیا مراد ہے؟ اگر مراد آپ کی یہ ہے کہ اللہ پر، آخرت پر، رسول پر، تقدیر پر اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان ہے تو یہ تو میرا ہے، میں الحمدللہ مومن ہوں. اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہ آیتیں جو انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ جو آیات ہیں، یہ اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو بڑا مشکل ہے. یعنی ان آیات کا مصداق میں بن جاؤں یہ بہت مشکل ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر صرف بات اس بات کی کرتے ہو کہ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنے کی اگر آپ بات کرتے ہو تو وہ تو الحمدللہ میں مومن ہوں اور مجھے اس پر ایمان ہے. لیکن اگر بات یہ کہتے ہو کہ وہ مکمل اعلیٰ درجے کی صفات، تو وہ ذرا مشکل ہیں، پتہ نہیں میرے اندر ہیں یا نہیں ہے، اللہ جانتا ہے. تو اس لیے یہاں کیفیات کی بات ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور فرمایا کہ جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ایمان، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ آپ اس مجلس کی مثال بھی آپ لے لیں کہ جب قرآن مجید کی آیات آپ پڑھتے ہیں، آپ ترجمہ پڑھتے ہیں، تو آپ کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے. آپ کی نماز میں اگر خشوع پیدا ہونا شروع ہو گیا، آپ نے بہت سارے جرائم اور گناہوں کو چھوڑ دیا، قرآن کی تفسیر پڑھنے کے بعد بہت سارے گناہوں کو، نافرمانیوں کو چھوڑ دیا اور نیکی کی طرف لگ گئے، تو کیا کہا جائے گا؟ ایمان میں اضافہ ہوا، ترقی ہوئی نا ایمان میں. یہ ترقی مراد ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. بھروسہ اور کیا معنی ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنا، توکل کرنا، یعنی انسان اسباب کو بجا لائے اور اسباب کو بجا لانے کے بعد اللہ کی ذات عالی پر اعتماد کرنا. سمجھے جی؟ اسلام ہمیں اسباب کے ترک کا حکم نہیں دیتا کہ سبب آپ چھوڑ دیں. ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول میں اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ تو آپ نے فرمایا پہلے باندھو اور پھر اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کرو. ہاں اس حدیث کے، اس آیت کی ذیل میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. وہ اللہ کی ذات عالی پر جو بھروسہ کرنے والے، لا یسترقون، جو رقیہ نہیں کرتے، جن کا اللہ کی ذات عالی پر مکمل بھروسہ اور اعتماد ہے، اور اللہ کی ذات عالی پر مکمل جن کا اعتماد اور بھروسہ ہے اور اللہ کے ہر فیصلے پر، ہر تقدیر پر راضی ہیں، انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اپنی زندگی کو تفویض کر دیا. تفویض کا معنی اللہ کے سپرد کر دیا. یہ فرمایا کہ 70,000 جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے. اعلیٰ درجے کا توکل جن کو حاصل ہے. ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول مجھے بھی آپ دعا کریں، میں بھی ان میں سے ہو جاؤں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ ان میں سے ہو. پھر ایک دوسرے نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ میرا شمار بھی ان میں سے ہو جائے. تو آپ نے فرمایا وہ اوکاشا آپ سے سبقت لے گے. اوکاشا ان کا نام تھا کہ وہ آپ سے سبقت لے گے. اب یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ فضیلت اسی کے لیے. تو اللہ پاک ہم سب کو بھی ان میں شامل فرمائے جی. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں تو بھائی اللہ کی ذات عالی پر بھروسے کا اضافہ فرمایا کریں.
یہ ہمارے اللہ کی ذات عالی پر بھروسے میں توکل میں بڑی کوتاہی ہے۔ آج جب کوئی مشکل پیش آتی ہے اور کسی تکلیف میں ہم آ جاتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھو کہ اس تکلیف کے موقع پر میرا ذہن کس چیز کی طرف گیا۔ سمجھے جی؟ اگر تکلیف کے موقع پر سب سے پہلا ذہن آدمی کا اللہ کی طرف گیا ہے، پھر اس کے بعد اسباب اختیار کرتا ہے، تو اسی کا نام توکل ہے، کوئی حرج نہیں۔ دیکھیں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ بدر کے موقع پر، احد کے موقع پر جب مسلمانوں کو ہزیمت ہوئی، شکست ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے یہ خبر سنی ہے کہ دوبارہ سے مشرکین جمع ہو رہے ہیں، جیسے ہی یہ خبر کانوں میں آئی، فوری بے ساختہ زبان سے یہ لفظ نکلا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، بہترین کام کرنے والا ہے۔ پھر اس کے لیے اسباب بھی انہوں نے اختیار کیے، آپ نے تعاقب بھی کیا مشرکین کا، لیکن یہ نہیں کہ جیسے ہی کوئی ایسی خبر آدمی سنے، غم کی، پریشانی کی، تکلیف کی بات آئے اور حواس باختہ ہو جائے اور ادھر ادھر دائیں بائیں اسباب اختیار کرنا شروع کر دے۔ اللہ کا تصور بھی نہیں آیا، خیال بھی نہیں آیا اللہ کی ذات عالی کا، اور پھر جب کوئی کام نہ بنا تو بھائی دعا کر لو، بھائی اب دعا ہی کرتے ہیں۔ یہ دعا پہلے کرنی چاہیے تھی، یہ توکل پہلے۔ یہاں کمزوری ہے ہماری، یہاں کمزوری ہے، بہت بڑی کمزوری ہے، اور یہ کمزوری اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ ہمہ وقت اللہ کی ذات عالی کا استحضار نہیں رہتا۔ جو آدمی جس کے دل میں جو چیز ہوتی ہے نا، پریشانی کے وقت وہی ظاہر ہوتی ہے، وہی ظاہر ہوتی ہے۔ مال کی محبت ہے، فوری مال کی طرف بھاگے گا۔ اگر کسی کا اعتماد دوستوں پر ہے، فوری دوستوں کی طرف بھاگے گا، فوری رابطے کرے گا، میری یہ پریشانی آ گئی، کیا کروں؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام ہمیں اس سے نہیں روکتا کہ آپ اسباب نہ اختیار کریں، آپ ضرور اختیار کریں، آپ اچھے سے اچھے اسباب اختیار کریں اس مصیبت سے نکلنے کے لیے، لیکن جیسے ہی آپ نے خبر پریشانی مصیبت کی سنی یا حال آیا، سب سے پہلے لمحے میں آپ کا ذہن کہاں گیا؟ یہ اپنے ایمان کو پرکھو۔ یہ توکل اللہ کی ذات عالی پر ہونا چاہیے۔ پرندے، چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، اللہ کی ذات عالی پر کیا بھروسہ ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ توکل کا حق ہے، اللہ تمہیں ایسے کھلائے گا جیسے پرندوں کو کھلاتا ہے۔ صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ، شام کو پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں، رات کو تیز آندھی چلتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، اور ان ہواؤں میں ان کے گھونسلے ٹوٹ جاتے ہیں، شاخیں ٹوٹ جاتی ہیں، صبح پھر بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہیں، پھر بھی سویرے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ اللہ کی تقدیر پر، اللہ کی تقسیم پر، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، یہ کامل درجے کا توکل ہے۔ تو یہ توکل کی آج بڑی کمزوری ہے، اور یہ توکل بہت اعلیٰ صفت ہے، بہت اعلیٰ خوبی ہے ایمان کی، یہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کا ذکر کیا کرو تنہائی میں بیٹھ کر، قرآن کی تلاوت کیا کرو، اس سے اللہ کی ذات عالی پر توکل آتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو سوچا کرو، مشکل میں جو اللہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہے، مشکلات کو آسان کیا ہے، ان کو سوچا کرو، اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، اور دل پر نقش کرنے کی بات ہے۔ یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ایک آدمی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اور اس کے سامنے جو ہے وہ 100 پلیٹیں رکھی ہوئی ہوں کھانے کی، اور اس میں کوئی بچہ چھوٹا آ کے بتا دے کہ ایک میں زہر ہے، تو آدمی ہاتھ کھینچ لے گا کہ پتہ نہیں کس میں زہر ہو سکتی ہے۔ ایک بچے کی بات پر بھروسہ کر کے آدمی ہاتھ کھینچ لے گا کہ پتہ نہیں کس میں زہر ہے، میری موت نہ آ جائے۔ کوئی ڈاکٹر اور طبیب بتاتا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے مضر ہے، آپ نہ کھاؤ، تو ڈاکٹر کے کہنے پر اس مضر سے آدمی رک جاتا ہے، اللہ کے کہنے پر آدمی حرام سے نہیں رکتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حرام سے آدمی نہیں رکتا۔ تو معنی یہ ہے کہ اس کا بھروسہ اللہ کی ذات عالی پر نہیں ہے نا، یہ بھروسے کی کمزوری ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر بھی اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہ تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ساتھیوں نے بھیجا کہ جاؤ جا کے سوال کر کے لے آؤ، اب تو آپ کے لیے سوال کرنا بھی جائز ہے۔ آئے سوال کے لیے، لیکن وہاں یہ آیت نازل ہوئی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جو بھی چلنے والا چوپایا ہے، اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے،
اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ تو انہوں نے دل میں خیال کیا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی ایک چوپایا ہوں، زمین پر چلنے والا میں بھی ایک ہوں، تو رزق میرا بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ واپس چلے گئے اور اللہ ہی سے درخواست کی، دل میں درخواست کی، اور جا کے ساتھیوں کو کہا کہ ہاں میں کہہ کے آ گیا ہوں۔ تھوڑی دیر میں دیکھا تو سروں پر کوئی لوگ جو ہے بڑے بڑے برتن لے کے آ رہے ہیں اور ان میں اعلیٰ قسم کے کھانے ہیں، تو وہ کھانے انہوں نے تناول کیے اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہ آپ نے ہمارے لیے کھانا بھیجا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے تو نہیں بھیجا۔ تو وہ پتہ چلا کہ اللہ پاک کی طرف سے غیبی انتظام ہوا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ بات ہے توکل کی، اللہ کی ذات عالی پر بھروسے کی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جایا کرتا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، چوتھی خوبی الذین یقیمون الصلاۃ، فرمایا جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، پانچویں خوبی ہے کہ جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نماز کا قیام یہ ایمان کی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ نماز کا قیام، نماز سنتوں، آداب، مستحبات کی رعایت کے ساتھ نماز کا قائم کرنا، یہ نماز کا قائم کرنا کہلاتا ہے۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، یہ ہے خشیت مراد ہے، خوف اللہ کا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب آیات پڑھی جاتی ہیں تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 3 وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان تینوں باتوں کا تعلق عقائد سے تھا۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ عبادات ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ عبادات مالیہ ہیں۔ یقیمون الصلاۃ عبادات بدنی ہو گئی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سے مراد عبادات مالیہ ہو گئی۔ جن لوگوں میں یہ صفات پائی جائیں گی اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں پکے سچے صاحب ایمان، یہ ہے ایمان۔ یعنی اگر کوئی ایمان کی حقیقت جاننا چاہتا ہے تو یہ صفات ہیں، اور ہر آدمی اپنے اندر دیکھ لے کہ میرے اندر یہ صفات جتنی اعلیٰ درجے کی پائی جائیں گی اس کا ایمان اتنا اعلیٰ ہوگا، اور یہ صفات جتنی کمزور ہو جائیں گی اتنا اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ نماز میں کمزوری آئی، ایمان میں کمی آئی۔ انفاق میں کمزوری ہے، ایمان میں کمی ہے۔ توکل میں کمزوری، ایمان میں کمی ہے۔ اللہ کی آیات سنتا رہتا ہے لیکن کألم یسمعھا، ایسا ہو جاتا ہے جیسے سنا ہی نہیں ہے، سنی انسنی کر دیتا ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ گناہ سامنے آیا ہے اور گناہ سے رکنے کے اسباب بھی ہیں، اللہ کا نام بھی یاد بھی آ گیا، خود بھی یاد آیا، یاد دلایا گیا، پھر بھی گناہ سے نہیں بچ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی کمی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، اتنا تو اللہ پاک کا خوف مانگا کرو۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، اے اللہ ہمیں اتنا خوف تو دے دے جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان میں حائل ہو جائے۔ اللہ کا ڈر ہوگا تو آدمی گناہ سے بچ پائے گا نا۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی سامنے آگ روشن ہے اور اس آگ کے اندر وہ ہاتھ کیوں نہیں ڈال رہا؟ اگر وہاں سونا پڑا ہوا اسے کہا یہ سونا لے لو، ہاتھ سے نکالنا پڑے گا، لیکن اسے پتہ ہے کہ آگ ہاتھ جلاتی ہے، تو اب یہ اس ڈر کی وجہ سے آگے اس کا ہاتھ نہیں بڑھ رہا ہے۔ یہ اندر اس کے فطرت میں یہ بات موجود ہے، تو کیا جہنم کی آگ، اس گناہ کے بعد جہنم کی آگ جلے گی اس پر؟ یہ بھی ڈرنا چاہیے آدمی کو۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ہیں پروردگار کے پاس، ومغفرۃ، بخشش کا فیصلہ ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزیاں ہیں، عزت کی چیزیں ہیں۔ درجات عند ربہم، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آخرت میں یعنی جنت میں روحانی درجے ان کے بلند کیے۔ ومغفرۃ، گناہ اللہ معاف کرے گا، ورزق کریم، اور جسمانی لذت کے لیے قسم قسم کی چیزیں اللہ پاک عطا کرے گا۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، ایک مضمون کے پورا ہونے کے بعد پھر دوسرا مضمون آیا، کما اخرجک ربک، جس طرح سے تیرے پروردگار نے آپ کو نکالا ہے اور آپ کو نکلنے کا حکم دیا ہے، من بیتک، اپنے گھر سے، بالحق، حق کے اظہار کرنے کے لیے، حق کے اظہار کرنے کے لیے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، ہاں البتہ ایمان والوں کا ایک گروہ اس نکلنے کو ناپسند کر رہا تھا۔ یجادلونک فی الحق، وہ آپ سے بحث مباحثہ کر رہے تھے حق کے معاملے میں، بعد ما تبین، بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا تھا ان کے سامنے، کأنما، یہ حال تھا، یساقون الی الموت، جیسا موت کی طرف ہنکائے جا رہے ہوں، وہم ینظرون، اور وہ گویا کہ موت کے اسباب کو دیکھ رہے تھے۔
رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بدر کے لیے اپنے گھر سے نکلے تھے تو یہ اس کا تذکرہ ہے. اخرجک ربک من بیتک، بیت سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے مراد اس سے مدینہ منورہ ہے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کا تفصیلی تذکرہ سورہ ال عمران میں بھی آ بھی چکا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ ملک شام سے بڑا مال تجارت لے کر آیا اور وہ مکہ کی طرف روانہ ہے، اور وہ ان کا ہدف اتنا بڑا مال لے کے جو آئے ہیں وہ سارا کا سارا مال اسلام کے خلاف استعمال ہوگا. کوئی 55,000 دینار کا مال تھا، 55,000 دینار کا. مکہ کا کوئی فرد نہیں تھا جس فرد کا حصہ اس تجارتی قافلے میں نہ ہو. چھوٹے بڑے امیر غریب سب کا کچھ نہ کچھ حصہ تھا ہی تھا. تو 55,000 دینار اس وقت کروڑوں کی مالیت بنتی ہے. تو اتنا بڑا مال وہ لے کے آ رہے تھے، اور یہ سارا کا سارا مال اسلام کے خلاف، اور انہوں نے ٹھانی ہوئی تھی کہ ان مسلمانوں کو تباہ کرنے کے خلاف یہ سارا مال استعمال کریں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی جماعت کا تعاقب فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے. جب روانہ ہوئے تو اس وقت بھی آپس میں کچھ ایسی بحث ہوئی کہ نکلنا چاہیے نہیں نکلنا چاہیے. کچھ کا خیال تھا کہ نہیں، کچھ کا خیال تھا کہ جانا چاہیے. بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باذن الہی اللہ پاک کے حکم سے نکلے. گو کہ بسا اوقات طبیعت اور فطرت میں یہ نکلنا ناگوار تھا. کچھ لوگوں کو طبیعت اور فطرت میں یہ نکلنا ناگوار تھا، لیکن بہت ساری ناگواریاں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہری ناگواری ہوتی ہے، آئندہ چل کے اس کے منافع نظر آتے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ ہاں اس نکلنے میں زیادہ فائدہ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کفر کو مغلوب فرمایا، حق کو اللہ پاک نے غالب فرمایا. معرکہ بدر ہوا، اگر یہ نہ نکلتے تو معرکہ بدر نہ ہوتا، اور بدر کے معرکے کے اندر کفر کی ساری طاقت ٹوٹ گئی، ساری قبر ٹوٹ گئی. کہا جس طرح سے اس نکلنے کے اندر بسا اوقات تمہارے دل کے اندر ناگواری ہے، اسی طرح سے انفال کے تقسیم کے اندر بھی تمہارے دل کے اندر ناگواری ہے. تو یہ ہے کما اخرجہ کا. اور بعض مفسرین نے یہاں 15 اقوال نقل کرنے کے بعد ایک قول لکھا ہے کما اخرجہ، یہ کاف تشبیہ ہے. یہاں پر لفظ ایک فعل محذوف نکالا ہے کہ نصر کا ربو کا، تمہارے پروردگار نے تمہاری مدد کی. یہ کاف تشبیہ کے لیے نہیں ہے بلکہ تعلیل کے لیے، اس لیے کہ تمہارے پروردگار نے تیری مدد کی ہے، تیرے پروردگار نے تیری مدد کی ہے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح سے یہ اس لیے کہ تیرے پروردگار نے تجھے نکالا ہے، نکلنے کا حکم دیا ہے بدر کی طرف جانے کا اپنے گھر سے، اور بالحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک ایمان والوں کا ایک گروہ جو ہے اس وقت اس کو ناپسند کر رہا تھا، یعنی اس نکلنے کو ناپسند کر رہا تھا، اور یہ نکلنا طبعاً ناگوار تھا. جیسا کہ بعض آیات کے اندر آتا ہے ابھی 1 سال ہی تو ہوا ہے مکہ سے ادھر آئے ہیں، ہجرت کر کے دوسرا سال ہے، کچھ وقت تک تو سکون سے سانس لیں، اس کے بعد دیکھی جائے گی جو لڑائیاں ہوں گی تو دیکھیں گے. لیکن یہ فطرتی طبعاً جو ہے، جیسے کہ قرآن میں دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن بعد میں تمہیں وہ کیا ہے، بہتر ہوتی ہے. جب نکلے ہیں مدینہ سے، جی جی، اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معلوم تھا کہ ابو سفیان کے پاس تو صرف 55 آدمی ہیں جو اس قافلے کی حفاظت کر رہے تھے. جی جی. اب ہم اگر تاریخ کتابوں میں دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، دیر اقبا پہ فرمایا، جی جی، وادی زفران میں فرمایا. جی جی، یہ سارے حالات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل السلام نے آ کے، لشکر تو بعد میں جب وہ جہل کا آیا جی جی، تو بعد کی اطلاع ہے. یہ اگر ہم اس آیت کو دیکھیں کہ یہ سارا واقعہ وادی زفران میں پیش آیا ہے، جی جی، اس سے پہلے کہ کیونکہ وادی زفران بھی تو مدینہ کے اندر ہی ہے، جی جی، تو اس وقت یہ ساری بحث مباحثہ ہوا. ہاں تو اس لیے میں نے عرض کیا نا کہ بیت سے مراد گھر بھی ہو سکتا ہے، اور بعد نے پھر کہا مدینہ مراد ہے، کہ مراد اس سے گھر ہے نہیں ہے بلکہ مدینہ مراد ہے، کہ مدینے سے جب نکل رہے تھے جہاں آپ فرما رہے ہیں تو اسی جگہ پر آپس میں باہمی بحث مباحثہ ہوا. تو صرف ابو سفیان کا قافلہ تو اس قافلے کے لیے بھی بعض لوگوں کو یہ نکلنا ناپسند تھا کہ نہیں جانا چاہیے، ہمیں اقدام نہیں کرنا چاہیے کسی قسم کا کہ ہم جائیں گے کچھ بھی ہو سکتا ہے، نہیں نکلنا چاہیے. بڑھ کے شامل ہو رہے تھے. دیکھیں وہ شامل ہونا شمول تو ایک ہے، لیکن فطرتاً ایک طبعاً کسی کو ناگواری ہو تو اس سے لازم نہیں آتا. یہ
یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، آپ سے بحث مباحثہ کر رہے تھے فی الحق، حق کے بارے میں، بعد ما تبین، بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا تھا ان کے سامنے، کأنما یساقون، ایسا لگ رہا تھا گویا کہ وہ موت کی طرف ہنکائے جا رہے تھے، وہم ینظرون، اور وہ موت کے اسباب کو دیکھ رہے تھے۔ موت کے سارے اسباب سامنے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک قلیل لشکر بغیر بے سر و سامانی کے چلا ہے تو آگے یہ موت کے اسباب نظر آ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور اللہ پاک نے وہ وقت یاد کرو، اللہ پاک نے وعدہ کیا تھا، یعدکم اللہ، اللہ نے وعدہ کیا، إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، کہ دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ آپ کے لیے ہوگا۔ دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ تو وہ ابو سفیان کا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ مکہ سے آنے والا جو ابو جہل کا لشکر تھا، ان دونوں میں سے ایک گروہ کے ساتھ آپ کو لڑنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، جیسے تفصیل سے ہم عرض کر چکے ہیں آل عمران میں، جب آپ علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا جو وہ لشکر تھا اور جو تجارتی قافلہ تھا وہ تو بچ بچا کے نکل گئے، اور آپ علیہ السلام نے 2 مخبروں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے خبر لے کے آؤ ابو سفیان کے قافلے کی، تو انہوں نے آ کے بتایا وہ تو نکل گئے ہیں، البتہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ مکہ سے ایک لشکر جرار جو ہے ابو جہل کی سرکردگی میں آپ سے لڑنے کے لیے آ رہا۔ تو اس وقت پھر حالت ہی بدل گئی، موقع ہی بدل گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے رائے لی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور چند دیگر لوگوں نے یہ رائے دی کہ ہمیں واپس جانا چاہیے، اس لیے کہ ہم ان سے لڑنے کے لیے تو آئے ہی نہیں تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول ہم آپ کی اطاعت کریں گے جیسے آپ فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے انہوں نے بھی ارشاد فرمایا اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں انصار کی رائے دیکھنا چاہتے تھے، بار بار آپ انصار سے رائے طلب کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ تو پھر انصار کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی یہی کہا اللہ کے رسول آپ جس وادی میں ہمیں لے جائیں ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں، جہاں آپ ہمیں بڑھا دیں لڑا دیں، ہم ہر طرح سے، ہم دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور فذهب انت وربک فقاتلا ان معکم مقاتلون، آپ بھی چلیں، آپ کا پروردگار بھی چلیں اور ہم جا کے لڑیں گے۔ ہم اس طرح سے نہیں ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ فذهب انت وربک فقاتلا ان ھاہنا قاعدون، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے، ہم آپ کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر جانب سے لڑیں گے، اس وقت تک ہم آپ کے پاس دشمن کو نہیں پہنچنے دیں گے جب تک ہماری جان میں جان ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ بات ان کی سنی، انصار کی رائے سنی، تو آپ علیہ السلام خوش ہوئے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ دکھایا گیا ہے اور اللہ کی طرف سے کہ ان 2 گروہوں میں سے ایک گروہ سے ہمارا مقابلہ ہونے والا ہے۔ اور پھر رات کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کی طرف تضرع کیا، زاری کی، ساری رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور صحابہ کرام بھی اللہ پاک سے دعائیں مانگنے میں مشغول ہوئے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اس رات ہی میں یہ بتایا کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ کل فلاں فلاں جگہ پر فلاں کافر مارا جائے گا۔ آپ نے جگہوں کو بھی تعین کر کے بتا دیا، ابو جہل فلاں جگہ پر، فلاں سردار فلاں جگہ پر، فلاں سردار فلاں جگہ پر مارا جائے گا۔ تو اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی، اور صبح کو جب جنگ ہوئی تو اللہ پاک نے مدد فرمائی۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب تمہارے پروردگار نے تم سے رب نے اللہ نے وعدہ کیا تھا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ کہ دونوں گروہوں میں سے ایک أَنَّهَا لَكُمْ تمہارے لیے ہوگا، وَتَوَدُّونَ اور تم چاہتے تھے أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ کہ بغیر دبدبے والا وہ تمہارے لیے ہو، جس میں کوئی کانٹا کوئی مشقت نہ ہو، یعنی تجارتی قافلہ وہ تمہیں مل جائے۔ لیکن اللہ کی منشا یہ نہیں تھی، بات یہی ہے نا کہ تم ایک چیز کو پسند کرتے ہو، حالانکہ پسند بہتر دوسری بات ہوتی ہے۔ تم یہ پسند کرتے تھے کہ اس میں کوئی دبدبا نہیں ہے، روب نہیں ہے، کم لوگ ہیں اور ہم ان سے لڑ جائیں اور مال ہمارے ہاتھ میں آ جائے، لیکن اللہ چاہ رہا تھا کہ مکہ سے نیا لشکر آئے اور وہ تمہارے سے لڑے، اور تاکہ کفر کی کمر ٹوٹے اور سردار سارے بڑے بڑے اسی میں اور وہ مارے جائیں۔ اللہ کی منشا یہ تھی۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، اور شاید یہ بات پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ
اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت میں یہ ایک اصول رکھا ہے کہ استئصال قوم کا کیسے کیا جاتا ہے. جب جو قوم رسول کی مخالفت کرتی ہے تو ایمان والوں سے، ماننے والوں ہی سے ان کا خاتمہ کرایا جاتا ہے. تو یہاں اللہ پاک کی منشا یہی تھی کہ ایمان والوں کے ذریعے سے ان مشرکین کا خاتمہ کرایا جائے. وہ عذاب نہیں آئے جس طرح سے گزشتہ امتوں پر ایک دم جو قوم نہیں مانتی تھی اللہ کا عذاب آ گیا اور تباہ ہو گئے. تو ان کی تباہی مسلمانوں کے ہاتھوں سے آگے سورۃ الانفال کے اندر بھی ہے. وہ کیوں اس لیے ہوا ہے؟ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے دلوں کو خوش رکھے اور تاکہ تمہارے دلوں کے اندر جو ان کی نفرت اور گھسی ہوئی ہے اور ان کے حوالے سے جو تمہارے دلوں کے اندر ایک انتقامی جذبات ہیں، تاکہ وہ جذبات تمہارے پورے ہو جائے. وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ پاک چاہتا تھا، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، اللہ پاک حق کو ظاہر کرنا چاہتا تھا. وَيُحِقَّ الْحَقَّ، وَيُرِيدُ اللَّهُ، اللہ چاہتا تھا، أَن يُحِقَّ، ظاہر کر دے، الحق، حق کو، بِكَلِمَاتِهِ، اپنے احکام کے ذریعے سے یا اپنی مدد کے ذریعے سے. وَيَقْطَعَ، اور کاٹ دے، دابر الکافرین، کافروں کی جڑ کو اللہ پاک کاٹ دے. تو یہ کافروں کی جڑ کے کاٹنے کا طریقہ کیا ہوا یہاں پر؟ مسلمانوں کے ہاتھوں سے. لیحق الحق فعل ما فعل نصر ما نصر، یہاں فعل محذوف ہے پیچھے، کہ یہ جو فیصلہ ہوا اللہ پاک کا کہ آپ کو اس 1000 کے لشکر سے جو لڑانے کی بات آئی ہے، یہ اس لیے ہوا لیحق الحق، تاکہ اللہ پاک حق کو ظاہر کر دے، اور ویبطل الباطل، اور باطل کو اللہ مغلوب کر دے. ولو کرہ المجرمون، اگرچہ مجرم اس کو ناپسند کریں. یعنی احقاق حق اور ابطال باطل، حق کو واضح ہونے کو اور باطل کو دبنے کو یہ مشرکین تو ناپسند ہی کریں گے، ظاہر ہے ان کا رعب اور دبدبہ ختم ہوگا. اذ تستغیثون ربکم، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد کی صورتیں بیان کی جا رہی ہیں. از سے جہاں بھی بات آئی ہے یہ اللہ کی مدد کی صورتیں. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم، تو اب سب کے سب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی رات مانگ رہے. اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے پروردگار سے مانگ رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے. فاستجاب لکم، تو اللہ پاک نے تمہاری مدد کو پورا کیا، اللہ پاک نے تمہاری دعا کو سنا، اور یہ مضمون آیا انی ممدکم، اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی کہ میں تمہاری مدد کروں گا بألف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتوں کے ساتھ. ممدکم، میں مدد کروں گا تمہاری بألف من الملائکۃ، 1000 ملائکہ کے ساتھ، مردفین، لگاتار نظم و ضبط کے ساتھ جو آسمان سے اتریں گے. تو یہ نظم و ضبط کے ساتھ 1000 فرشتے اترے بنفس نفیس ایک جنگ کے اندر شامل ہوئے. اور سورہ آل عمران کے اندر 3 بھی آیا ہے، 3000 کا بھی آیا ہے، اور 5000 کا تذکرہ بھی آیا ہے. اور وہ 3000 اور 5000 کا مشروط تھا کہ اگر کافروں کے لشکر مزید آئے تو پھر ہم 3000 پھر 5000 بھیجیں گے. اور وہاں الفاظ ہیں منزلین، مصومین. مفسرین نے لکھا ہے کہ مردفین اور منزلین اور مصومین. مصومین کا مطلب ہے کہ خاص قسم کے نشان زدہ ہوں گے، یعنی خاص قسم کے لباس پہنے ہوئے آئیں گے، یہ مصومین ہے. اور منزلین کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے اتریں گے، زمین کے اندر جو موجود فرشتے ہیں وہ کام میں نہیں لگائے جائیں گے، نئے فرشتے آسمانوں سے آئیں گے. جو زمینوں میں دنیا کے انتظامات کے لیے اللہ نے جن فرشتوں کو یہاں رکھا ہوا ہے وہ نہیں، نئے آسمان سے آئیں گے. اور مردفین کا مطلب یہ ہے کہ نظم و ضبط کے ساتھ جس طرح سے ایک فوج چلتی ہے اسی طرح سے آئیں گے. وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، انزال ملائکہ، فرشتوں کے نزول کا اور ان کے اتارے جانے کا سبب کیا ہے؟ کیوں؟ اے اللہ تو قادر مطلق ہے، بغیر فرشتوں کے اتارے بھی مدد کر سکتا ہے. 1000 کے اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ یا اتارنا ہی تھا تو صرف ایک جبریل ہی آ جاتا، وہی کافی تھا. سمجھے جی؟ قوم لوط کی بستی کو تباہ کیا، ایک فرشتے نے جناب بستی کو اٹھا کے پٹک کے رکھ دیا اور سب کے سب تباہ ہو گئے. گزشتہ اقوام تباہ ہوئی ہیں تو ایک فرشتے نے آ کے چیخ لگائی، سب کے سب مر گئے. تو یہاں 1000 کے اتارنے کی کیا نوبت آئی ہے؟ تو یہ ایمان والوں کا، یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے اور آپ کے پیروکار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی دلجوئی کے لیے. سمجھے جی؟ ان کو دلی اطمینان دلانے کے لیے، تاکہ تمہیں دیکھ کر خوشی ہو. جب آدمی اپنے آس پاس دائیں بائیں مجمع دیکھتا ہے تو وہ آدمی کو خیال ہونے لگتا ہے کہ چلو میرا کام ہو گیا، میرے ساتھ اور بھی ہے، میں اکیلا نہیں ہوں. تو اس لیے نزول ملائکہ ہوا، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ بغیر فرشتوں کے اتارے مدد کر سکتا ہے.
دیکھو وما جعلہ اللہ، وجہ بھی بتا دی، وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس فرشتوں کے اتارنے کے منظر کو الا بشرا، مگر خوشخبری آپ کے لیے، ولتطمئن بہ قلوبکم، اور یہ اس لیے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے دلوں کو اطمینان ہو، اسباب تسلی کے اسباب پیدا ہوں۔ ومن نصر الا من عند اللہ، مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ معنی یہ کہ نزول ملائکہ کا اللہ محتاج نہیں ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ پاک عزیز غلبے والا، حکیم حکمت والا ہے۔ کیا معنی ہوگا؟ غالب حکمت والا ہے، کیا معنی ہوگا یہاں غالب کا؟ اللہ پاک محتاج نہیں ہے کہ اللہ پاک غالب ہے، بغیر فرشتوں کے اتارے بھی مدد کر سکتا ہے، اور حکیم ہے، اتارنے میں اس کی حکمت کا تقاضا ہے، اور اس کی حکمت یہی ہے تاکہ تمہارے دلوں کو سکون ہو، تمہیں اطمینان ہو۔ اذ یغشیکم النعاس، مدد کی چوتھی صورت ایک اور ہے، ہاں جی، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، وہ وقت بھی تو یاد کرو، اذ یغشیکم النعاس، جب تمہیں گھیر لیا اونگ نے، امنتن چین دینے کے لیے، چین کے لیے، اور اونگ تمہیں آ چکی منہ اللہ کی طرف سے، جب لڑتے 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 تھک گئے، ساری رات اللہ سے مانگتے رہے، اب صبح لڑائی ہے بھائی، سمجھے جی، آرام پوری طرح سے ہوا نہیں ہے، جسم تھک گئے، چور ہو گئے، اور رمضان کا مہینہ تھا، آخر میں تو روزہ بھی آپ علیہ السلام نے افطار کرا دیا تھا، لیکن بہرحال سفر بھی ہے، تکلیف بھی ہے، اور تھکن بھی ہے، تو ایک دم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر ایک اونگ کی کیفیت طاری ہوئی، اس اونگ کی وجہ سے ساری تھکان دور ہو گئی، تو یہ ایک اللہ کی مدد ہوئی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور اللہ تبارک تعالی نے اتارا ہے تمہارے اوپر آسمان سے پانی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تم پانی کے ذریعے سے پاک ہو جاؤ۔ اب یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کرنے کی ہے کہ جس جگہ پر وہ معرکہ بدر کا واقع ہوا ہے، تو جو اس میدان کی صحیح جگہ تھی، ہموار جگہ تھی، درست جگہ تھی، وہ جگہ جو ہے وہ مشرکین نے قبضہ کر لی پہلے سے آ کے، اور مسلمانوں کے لیے جو جگہ آئی ہے وہ ذرا جگہ اچھی نہیں تھی، وہ قدر پتھریلی جگہ تھی۔ تو اب اللہ پاک کی طرف سے مدد کی ایک صورت یہ ہوئی کہ پانی کا جو کنواں تھا اس کنویں پر قبضہ کر لیا مشرکین نے، اور وہ پانی نہیں دے رہے، تو اللہ پاک نے رات کو بارش برسائی۔ جب رات کو بارش برسائی تو اس بارش سے ایک نقصان مشرکین کا یہ ہوا کہ وہ جس جگہ پر ٹھہرے تھے وہ جگہ ہموار تھی اور وہاں کیچڑ بن گیا، اور مسلمان جس جگہ پر ٹھہرے ہوئے تھے یہ جگہ جم گئی، اب جیسے کوئی پتھریلی جگہ، تو یہ موضوع ہو گئی لڑائی کے حساب سے۔ دوسرا فائدہ مسلمانوں کو یہاں پر یہ ہوا کہ یہ صورتحال پیچھے پہاڑی تھی، اور جب پہاڑی تھی تو مسلمانوں کا لشکر، مسلمانوں کی جو پیٹھ پہاڑ کی طرف، اور سامنے سے جو ہے نا مسلمانوں کی کیا ہے، مسلمانوں کا لشکر جس طرف تھا، ایک طرف مشرکین ہے، اور اچھا مشرکین کا جو لشکر تھا وہ پہاڑ کے سامنے تھا، جب پہاڑ کے سامنے تھا تو یہ سامنے دیکھتے تو سورج ان کو نظر آتا، جب سورج آنکھوں میں پڑتا تو پورا کام نہ کر سکتے، اور مشرکین کی جو ہے مسلمانوں کی کیفیت ایسی تھی کہ مسلمانوں کا جو سورج کی کیفیت تھی وہ مسلمانوں کی پیٹھ کی طرف تھی، تو یہ ایک اللہ پاک کی دوسری مدد کی صورت بن گئی کہ جیسے یہ اوپر دیکھتے تلوار اٹھتا ہے، شروع سے نکلنا ناپسند تھا لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر نکل گئے، اور دوبارہ ایک قافلہ سامنے آیا، ایک آسان تھا، ایک سے لڑنا آسان، ایک سے لڑنا مشکل، ایک بغیر بے سر و سامان کے تھا، سمجھے جی، اور اسی طرح سے دوسرا جو لشکر آیا مشرکین کا وہ ہر طرح کے اسلحے سے لیس تھا، اس کے ساتھ لڑنا ظاہری طبعاً ایک انسان کو ناگواری ہو رہی ہے کہ ایک قلیل تعداد 313 افراد ہیں اور یہ 1000 کے ساتھ کیسے لڑیں گے، لیکن اللہ کے حکم کو مد نظر رکھا ہے، اپنی کراہت کو، اپنی خواہش کو پیچھے کر دیا، اور پھر اللہ پاک کی مدد دیکھو، اس طرح سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، اور یہ وقت بھی یاد رکھو کہ یہ بھی مدد اللہ پاک کی ہوئی ہے، یوحی ربک، تمہارے پروردگار نے یہ وحی کی تھی، الی الملائکہ، فرشتوں کو حکم دیا، انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے، جاؤ تم فثبتوا الذین آمنوا، تم ایمان والوں کو جا کے ہمت بڑھاؤ، ثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کی ہمت کو بڑھاؤ، اضافہ کرو اور انہیں تسلیاں دو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، صحابہ کہتے ہیں اپنی آنکھوں سے گردنیں کٹتی دیکھی کافروں کی، ایک آدمی تلوار چلاتا تھا، کئی گردنیں کٹتی، تو ساتھ ملائکہ تھے۔
سألقی فی قلوب الذین، اور ان قریب میں روب ڈالوں گا، فی قلوب الذین کفروا، ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، ان کے دلوں میں روب پیدا کروں گا، مسلمانوں کا ایسا روب ان پر چھا گیا، ایسا روب چھا گیا کہ روب جب انسان کے دل پر آ جاتا ہے تو کوئی کام نہیں کر پاتا۔ فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، حکم ہوا فاضربوا فوق الاعناق، ان کی گردنوں پر مارو، واضربوا منهم كل بنان، اور ان کے جوڑوں پر مارو، سمجھے جی، انگلیوں کے جوڑوں پر، ہاتھوں کے جوڑوں پر مارو اور ان کی گردنوں پر مارو۔ اس طرح سے صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کافروں کی گردنیں کٹ رہی ہیں، ان کی انگلیاں کٹ رہی ہیں، ان کے جسم کٹ رہے ہیں۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ سبب بتایا بھائی، یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے، یہ استئصال کیوں کیا جا رہا ہے، یہ ان کافروں کو مروایا کیوں جا رہا ہے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ، یہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، تو لہذا کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ یہ کوئی ظلم ہو رہا ہے، کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ کیوں اس طرح سے ہوا، اس لیے ذالک بانہم، ذالک العقاب، مفسرین نے لکھا ہے مبتدا ہے، خبر محذوف ہے، ذالک العقاب، یہ سزا، یہ مشرکین کا ہلاک کرنا کیوں ہوا، اس لیے بانہم شاقوا اللہ، بات سببیہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ شاقوا اللہ، اور شقاق سخت بدترین مخالفت کہ جس کے بعد کوئی چارہ کار سمجھوتے کا نہ ہو، کوئی کسی قسم کے سمجھوتے کا چارہ کار نہ ہو۔ شاق اللہ، سورہ حشر کے اندر بھی، وہاں پر بھی یہی الفاظ ہیں، سمجھے جی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخالفت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اس کو سخت اللہ پاک سزا دے گا۔ اور گزشتہ امتوں کے اندر سزا کی صورت کیا ہوتی تھی کہ اللہ پاک یک بار ہی پوری امت کو ختم کر دیتا تھا، اور یہاں سزا کی کیا صورت ہے، اللہ پاک مسلمانوں کے ہاتھوں سے مروائے گا۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، ذالکم، اور پھر ہم نے حکم دیا ہے ذالکم فذوقوہ، بھگتو یہ عذاب، فذوقوہ، یہ بھگتو، اب یہ سزا بھگتو، وان للکافرین عذاب النار، اور یہ تو دنیا کی سزا ہے، آخرت میں بڑا، اس سے بھی بڑا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، اب اسلامی لشکر کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں، بڑے شاندار آداب ہیں۔ اسلامی افواج کیسی ہونی چاہیے، مجاہدین کے لشکر کیسے ہونے چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تمہاری ملاقات ہو کافروں سے، زحفاً، دو بدو، آمنے سامنے تمہارا مقابلہ ہو کافروں سے، تو پھر کیا کرنا ہے، فلا تولوہم الادبار، آپ نے پیٹھ نہیں پھیرنی ان سے، استقامت سے لڑنا ہے۔ اول تو جنگ سے دوری اختیار کرو، حتی الامکان نہ ہو ٹل جائے معاملہ، لیکن جب یہ معاملہ آ گیا جنگ کا تو پھر فلا تولوہم الادبار، اب آپ کو پیٹھ نہیں پھیرنی ہے، اب آپ کو پیچھے نہیں ہونا ہے۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ۔ ومن یولہم، اور جو شخص پیٹ پھیر کے بھاگے گا، گناہ کبیرہ ہے میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا۔ ومن یولہم، اور جو آدمی پیٹ پھیرتا ہے، یومئذ، اس دن، دبرہ، اپنی پیٹ کو پھیرتا ہے، فقد باء، تھوڑا سا بیچ میں رہنے دے، فقد باء بغضب من اللہ، تو وہ لوٹتا ہے اللہ کا غضب اور غصہ لے کر واپس آتا ہے۔ ومأواہ جہنم، اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے۔ وبئس المصیر، اور اللہ، وہ جہنم بہت بدترین ٹھکانہ ہے۔ ہاں، واپس پلٹنے کی ایک صورت ہے میدان جنگ سے پیچھے آنے کی، وہ کیا، الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ، یا اگر کوئی جنگ کا پینترا بدلنے کے لیے پیچھے آتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا تھا، بہت سارے صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ جب جنگ کے دوران ایک دم سے پیچھے بھاگتے تھے، جب پیچھے بھاگتے تھے اور وہ مقصد یہ ہوتا تھا کہ کافر ہمارا پیچھا کرے، جب وہ پیچھا کرتے تھے، 4 5 6 کافر پیچھا کرتے تھے، ایک دم سے پلٹ کے حملہ کرتے تھے، اور پھر وہ جتنے 6 7 ہوتے تھے وہ سارے کام میں آ جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وصف مشہور تھا، کرار، ان کو اس لیے کہتے تھے بار بار حملہ کرنے والے، ان کا یہ طریقہ ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے بہت سارے صحابہ کا مزاج ہوتا تھا، تو اس میں گنجائش دی کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک آدمی کا قصد اور ارادہ کیا ہے تاکہ مشرکین کافر میرے پیچھے آئیں مجھے مارنے کے لیے، اور جب وہ بالکل قریب پہنچ گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب میں ایک تلوار گھماؤں گا تو سارا کام ہو جائے گا، تو اس طرح سے بھی صحابہ کرتے تھے۔ یہ او متحیزا الی فئۃ، یا یہ کہ جناب واپس کسی جماعت کے پاس آ کر ان کو ساتھ لے کر پھر دوبارہ واپس جاتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اسی جنگی تدبیر کو بہتر کرنے کے لیے اگر کوئی شخص کوئی صورت اختیار کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔
فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. اب یہ جو پیچھے علتیں ساری ذکر فرمائی ہیں ان کا ثمرہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آسمان سے بارشوں کا نزول ہونا، اور اسی طرح سے جب طبعی طور پر آپ ناپسند کر رہے تھے پھر آپ کے دلوں کو مطمئن کرنا اور آپ کے دلوں کو اطمینان دینا، اور ملائکہ کا نزول ہونا، اور نعاس اور اسی طرح سے سکون کے لیے اونگ کا طاری ہونا، یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے. یہ سب کچھ اللہ نے کیا، یہ سب کچھ 100% اللہ کی مدد ہے، 100% اللہ کی مدد ہے. یہاں تک کہ بدر کے اندر جن کو مارا ہے وہ بھی آپ نے نہیں مارا، وہ اللہ نے مارا ہے. اور یہاں تک کہ بدر میں آپ علیہ السلام نے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی اور اسے پھینکا کافروں کی طرف، شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ کہا، اور وہ ہر کافر کی آنکھ میں جا کے پڑ گئی. کہا یہ بھی آپ نے نہیں کیا، یہ اللہ نے کیا ہے. ظاہر ہے ان تمام چیزوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اعمال، ان کے ہاتھ استعمال تو ہوئے، لیکن پیچھے مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد ہے. فلم تقتلوہم، آپ نے نہیں قتل کیا، ولکن اللہ قتلہم، اللہ پاک نے ان کو قتل کیا. مطلب یہ معجزہ ہے آپ کا، یہ معجزہ ہے کہ اتنی قلیل جماعت جس کے پاس کوئی اسلحہ نہ ہو، کوئی ہتھیار نہ ہو، اور کسی کے پاس ڈنڈا ہے، کسی کے پاس پتھر ہے، 1000 مجمع کے ساتھ لڑنا اور غالب آ جانا، یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے. ولیکن تو معجزے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ معجزے میں یہ ہوتا ہے کہ فاعل براہ راست اللہ پاک ہوتا ہے، اور نبی کی ذات اور جان جو ہے نا وہ جائے صدور ہوتی ہے، وہاں معجزہ صادر ہوتا ہے. ولیکن اللہ قتلہم فلم تقتلوہم، آپ نے نہیں قتل کیا، ولیکن اللہ قتلہم، اللہ پاک نے ان کو قتل کیا. وما رمیت اذ رمیت، رمیت رمی سے لیا گیا ہے، رمی کرنا، پھینکنا. وما رمیت، آپ نے نہیں مٹی پھینکی تھی، اذ رمیت، جب آپ نے پھینکی، ولیکن اللہ رما، اللہ نے پھینکی ہے. مطلب یہ کہ اللہ نے ان کے آنکھوں تک پہنچائی ہے. ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ عطا کرے. یا ایک معنی یہ ہے تاکہ اللہ پاک ایمان والوں کو آزمائے بڑی خوبصورت آزمائش میں. کہ خوبصورت آزمائش میں، آزمائے کا مطلب کیا ہوا کہ پہلے بڑی گرانی گزری کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اور پھر اس گرانی کے بعد جب مدد نظر آتی ہے تو کتنی آدمی کو خوشی ہوتی ہے. جہاں سارے اسباب منقطع ہو گئے، کوئی سبب ظاہری نظر نہیں آ رہا ہے، اب مدینہ بھی دور ہے، وہاں سے بھی ہم کافی دور آ گئے ہیں، تو کوئی مدد کا ذریعہ نظر نہیں آ رہا، اور اچانک اللہ کی مدد آئے تو آدمی کو کیا خوشی ہوتی ہے. یہ ہے ابتلا، آزمائش. دوسرا معنی وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کو بہترین بدلہ عطا کرے. یہاں پر یبلی کا معنی بدلہ دینا ہے. اور وہ بلا حسنہ یہی بدلہ ہے، بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے. ان اللہ سمیع علیم، اللہ تبارک تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. جو راتوں کو اللہ کے سامنے گریہ کیا، اللہ پاک نے اس کو خوب سنا ہے، اور علیم، اور اللہ پاک خوب جاننے والا بھی ہے کہ کس کی کیا نیت ہے. ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین. اللہ اکبر. پھر ہم نے یہ کہا کہ ذالکم، یہ جو انعام تمہیں ملا ہے یہ اس لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اللہ تبارک تعالیٰ کمزور کرنا چاہتا ہے، رسوا کرنا چاہتا ہے، ذلیل کرنا چاہتا ہے کافروں کی تدبیروں کو. جب تمہیں فتح ملے گی اور تمہیں خوشی ملے گی تو کافروں کی تدبیریں ناکام ہوں گی تو وہ پریشان ہوں گے. وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ. مشرکین جب نکلے تھے تو بڑا سخت فیصلہ کر کے نکلے تھے. مکہ سے جب روانہ ہوئے تھے تو خوب بیت اللہ کے ساتھ چمٹ کر گڑ گڑا کر اللہ سے مدد مانگی تھی کہ اللہ ہماری مدد کرنا، ہم ایک بڑے مارکے میں جا رہے ہیں، ہم تو بیت اللہ کے متولی ہیں، ہم تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم تو یہ کام کرتے ہیں، اور انہوں نے جناب ہمارے خاندان میں افتراق پیدا کر دیا، پھوٹ پیدا کر دی، یہ کر دیا، آدھے ٹوٹ کے مدینہ چلے گئے، یہ کیا چیز ہے، ہم لڑنے جا رہے، اللہ مدد کرنا. خوب اللہ سے مدد مانگی. تو اس پر فرمایا ان تستفتحوا، اگر تم نے مدد مانگی ہے نا، فقد جاءکم الفتح، آئیے مدد. اب تم یہ چاہتے تھے نا کہ جو حق پر ہے اللہ اس کو غالب کر، یہ مانگ کے آئے تھے، اللہ جو حق پر ہے اس کو غالب کر، تو جو حق پر تھے وہ غالب ہو گئے. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اب بھی جو بچے کچے رہ گئے ہو، اب بھی اگر تم بچو گے نا مخالفت سے، نبی کی مخالفت سے، تو تمہارے لیے بہتر ہے. اور وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر پھر تم اعادہ کرو گے نبی کی مخالفت کا تو پھر ہم بھی اسی طرح سے اعادہ کریں گے.
پھر بھی ہم بھی تمہارا بھی اعادہ کریں گے، تمہارا پیچھا کریں گے، مقابلہ ہوگا۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہیں فائدہ نہیں دیا، لن تغنیہ تمہیں فائدہ نہیں دیا یا نہیں دے گی ہرگز، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ تمہیں فائدہ ہرگز نہیں دے گی، فِئَتُكُمْ تمہاری جماعتیں، شَيْئًا کچھ بھی، وَلَوْ کَثُرَتْ اگرچہ بہت زیادہ ہو، اس لیے کہ مدد تو اللہ کے پاس ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ یہ کیوں فائدہ نہیں دے گی تمہاری جمعیت؟ اس لیے ان اللہ مع المؤمنین، اس لیے کہ اللہ پاک ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مع الْمُؤْمِنِينَ، مقدر مانو کہ ایمان والوں کے ساتھ تو اللہ ہے۔ دوسرا قانون، یا ایھا الذین آمنوا، کامیابی کا دوسرا قانون، لشکر اسلامی کے آداب میں سے دوسرا ادب، آمنوا اطیعوا اللہ و رسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، عمل کر کے دکھاؤ، زبانی جمع خرچی نہ ہو بلکہ خوب عمل کر کے دکھاؤ۔ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، ولا تولوا اور رسول سے منہ نہ پھیرو، وانتم تسمعون اور جب تم سن رہے ہو۔ تو میرا عزیز دوستو اور بزرگو، یہ صرف اسی موقع کی بات نہیں ہے، کسی بھی موقع پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اطاعت کر لو۔ آپ نے سن لیا اللہ کا حکم، آپ نے سن لیا اللہ کے رسول کا حکم، ولا تولوا اب مت منہ پھیرو، وانتم تسمعون تم سن رہے ہو۔ ایک آدمی اذان کی آواز سن رہا ہے، اسے نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، جانا چاہیے، وہ نہیں متوجہ ہو رہا تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تولوا وانتم تسمعون کر رہا ہے نا، سن بھی رہا ہے اور منہ بھی موڑ رہا ہے۔ تو یہ زندگی میں دیکھو، اپنی زندگی میں کتنے ایسے مواقع آتے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے۔ خاندان میں شادیاں ہیں، شادیوں میں کتنے ایسے مواقع آتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کچھ اور کہہ رہی ہے، شادی کا رسم و رواج کچھ اور ہے۔ اس موقع پر ہم کیا کریں جی؟ دیکھنا ہے نا، خاندان کو بھی تو دیکھنا ہے، لوگوں کو بھی تو دیکھنا ہے، کیا کریں، برادری بھی تو ہے، قبیلہ اور کنبہ بھی تو ہے۔ وہاں سارے اللہ اور اس کے رسول کے حکم سارے بھول جاتے ہیں، اچھے خاصے دینداروں کی دینداری وہاں ڈھیلی پڑ جاتی ہے بھائی۔ اللہ اکبر۔ ادنا سے ادنا، سب سے ادنا ایمان وہ ہے جو آپ کو نماز پر تیار کرے، یہ سب سے ادنا ایمان ہے، سب سے کمزور ایمان ہے جو نمازوں پر لے آئے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ ایمان کا آتا ہے۔ کتنے آپ دیکھتے ہوں گے نا، نمازی آدمی ہے، تہجد گزار ہے، لیکن کہتے ہیں معاملات اس کے ٹھیک نہیں ہیں، ہیر پھیری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، سود کھاتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ معاملات کے لیے بڑا ایمان چاہیے، چھوٹے ایمان سے کام نہیں چلے گا، کمزور ایمان سے کام نہیں چلے گا۔ وہ کمزور ادنا ایمان جو نماز پر تیار کرتا ہے، ابھی اس کا اوپر والے درجے کا ایمان ہے نہیں جہاں اس کے نفع اور نقصان سامنے نظر آ رہے ہوں اور وہاں شریعت کو مد نظر رکھ سکے۔ پھر اس کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے معاشرت کا ایمان۔ معاشرت کے لیے کہتے ہیں نمازی آدمی بھی ہے اور حلال حرام کا بھی بڑا اہتمام کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، حرام سے بہت بچتا ہے، اخلاق اس کے اچھے نہیں ہیں، بد اخلاق ہے، معاشرتی ایمان نہیں ہے ابھی اس کے پاس، وہ بڑا ایمان چاہیے، سمجھے جی، اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد درجہ آتا ہے سیاست کا ایمان، اس کے لیے پہاڑوں جیسا ایمان چاہیے، نمازی بھی ہے، حلال کا بھی اہتمام کرنے والا ہے، اخلاق بھی ٹھیک ہیں، اقتدار جب آتا ہے تو پھر شریعت کو پیچھے کر دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے لیے تو پھر پہاڑوں جیسا ایمان چاہیے، یہ ہلکا ایمان نہیں چلے گیا۔ عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، امیر المومنین یہ غدر ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک علاقہ فتح ہو گیا تھا، فتح ہونے کے بعد وہ علاقہ، اور وہ ہوا یہ تھا کہ کافروں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ بندی تھی، اور جنگ بندی کی تاریخ آج آخری تاریخ ختم ہو رہی تھی، آج شام تک ہمارے اور ان کے درمیان میں معاہدہ تھا۔ اب وہ جب معاہدہ ختم ہوا تو اس ختم ہونے سے 2 دن پہلے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجوں کو حرکت دے دی اور دشمن کی سرحد پر لے گئے، اس خیال سے کہ جیسے ہی رات کی تاریخ ختم ہو جائے گی تو ہم فوری حملہ کر دیں گے۔ پہلے سے لشکر کو تیار کر کے لے گئے، اور جب وہ دشمن ابھی غافل ہوگا ہم سے تو چنانچہ حملہ کیا، سارا علاقہ فتح ہو گیا۔ جب سارا علاقہ فتح ہو گیا تو عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو غدر ہے، یہ تو دھوکہ ہے۔
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو دھوکہ سمجھا جاتا تھا. آپ کو اگر پہلے اپنی فوجوں کو حرکت دینا تھا تو آپ پہلے دشمن کو اطلاع کرتے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کے معاہدے ختم ہیں، یا جو معاہدہ ختم ہوا ہے اس کے 1 دن 2 دن انتظار کرتے تاکہ وہ بھی تیار ہو جاتا. تو اس طرح سے آپ نے یہ غدر کیا. تو اپنی فوج کو واپس بلا لیا، مفتوحہ علاقے کو چھوڑ دیا، فتح کیا ہوا سارا علاقہ واپس کر دیا، چھوڑ دیا کہ ہمیں غدر سے پھر ملک نہیں چاہیے، ہمیں غدر اور دھوکے سے اقتدار نہیں چاہیے. تو یہ بڑے ایمان کی ضرورت ہے بھائی، بات سمجھے جی؟ ہاں، تو اقتدار ضروری نہیں ہے کہ آپ ملک کے وزیر اعظم بنیں گے اور آپ جناب ملک کے صدر بنیں گے یا آپ گورنر بنیں گے. کسی بھی جگہ پر آپ کے پاس اقتدار ہے، 10 آدمیوں پر آپ کو اقتدار حاصل ہے، 50 آدمیوں پر آپ کو اقتدار حاصل ہے، اس اقتدار میں بھی بڑے ایمان کی ضرورت ہے، امانت داری کی ضرورت ہے، خیانت سے آدمی بچا جائے، دوسروں کی عزتوں کو آدمی نیلام نہ کرے. یہ یاد رکھنے کی چیزیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. اور ان کی طرح مت ہو جایا کرو قالوا سمعنا. دیکھو نا یہودیوں کا کیا حال ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے، پیچھے تورات میں تذکرہ ہوا، جب ان سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، سنا ہے لیکن مانیں گے نہیں. زبان سے کہتے تھے ہم نے سن لیا آپ کی بات، مانیں گے نہیں، اپنی مرضی کی کریں گے. وَلَا تَكُونُوا، اور مت ہو جاؤ كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح قالوا جو یوں کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سن لیا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ نہیں سنتے. إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ. اب اس آیت کے سننے کے بعد ہر کوئی اپنا محاسبہ کر لے بھائی. ان شر الدواب، مخلوق میں سب سے بدترین لوگ، بدترین مخلوق کون سی ہے؟ عند اللہ، اللہ کے یہاں. الصم، جو حق کے سننے سے بہرے ہوں، البکم، حق کے بولنے سے گونگے ہوں، الذین لا یعقلون، جو حق کے سمجھنے سے اندھے ہو جائیں، عقل ہی نہیں رکھتے. سمجھے جی؟ کسی بھی جگہ پر حق بات تمہارے سامنے آئے اور اس حق کو آدمی بہرا ہو جائے، اور اسی طرح سے حق بولنے سے آدمی گونگا ہو جائے، سمجھنے سے آدمی بے عقل ہو جائے، یہ بدترین مخلوق کہلاتے ہیں. آدمی سمجھتا ہے کہ خنزیر اور کتا بدترین مخلوق ہے، صرف یہ بھی بدترین انسان ہے جو ہے انسان. تو جو یہود و نصارہ غیروں کی جو نقالی کرتے ہیں وہ شر الدواب نہیں ہے، اور کیا ہے؟ کائنات میں سب سے بدترین اور برے لوگ اور بدترین مخلوق جو اللہ کے احکام کی پیروکاری نہ کرے اور کوئی آدمی ان کی اتباع کرتا ہے، ان کے پیچھے چلتا ہے، تو جانوروں کے پیچھے چل رہا ہے. یا اسی طرح سے اپنی زندگی کے اندر کتنے اللہ کے احکام آئیں اور اللہ کے احکام آنے کے بعد آدمی جو ہے ان کی طرف توجہ نہ دے، تو یہ کیا ہے؟ ان شر الدواب کے اندر تو شامل ہے، یہ تو بدترین مخلوق ہے. پھر وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. اور ایسوں میں چونکہ مہر جباریت لگ چکی ہوتی ہے، دل کے اندر مہر لگ گئی ہے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں کوئی خیر جانتا ہوتا، اگر اللہ کو خیر ان میں معلوم ہوتی تو لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ ان کو سنا دیتا، اللہ ان کے دلوں کو کھول دیتا. لیکن ان میں کوئی خیر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے خود خیر کے دروازے بند کر دیے، مقفل لگا دیے، قفل لگا دیے انہوں نے. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. اور بات یہ ہے کہ اگر اللہ پاک ان کو سنا بھی دیتا ہے، لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ ان کو سنا بھی دیتا ہے، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو یہ اعراض کر کے بھاگیں گے، سامنے نہیں آئیں گے، بات نہیں پھر بھی مانتے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. تیسرا قانون سنایا، استجیبوا للہ، ضرور کہا مانا کرو اللہ کا اور اس کے رسول کا. اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے. کس چیز کی طرف؟ لما، اس شے کی طرف، یحییکم، جو تمہیں زندہ کر دے، جس میں تمہاری زندگی ہے. تمہاری زندگی قرآن کے اندر تمہاری حیات ہے، اس کے بغیر تو تم مردہ ہو. لما یحییکم، اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائے ایسی چیز کی طرف کہ جس میں تمہاری زندگی ہے. تو حیات اور زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے قرآن میں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور بات یہ ہے، وَاعْلَمُوا، سمجھو اس بات کو، أَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ پاک، يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ پاک حائل رہتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان میں، اللہ پاک حائل رہتا ہے. مطلب یہ کہ جب انسان نافرمانی کرتا ہے تو اللہ پاک دل کے اندر سے حق کو سمجھنے کی صلاحیت کو سلب کر دیتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے دل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے. یقلبہ کیف یشاء، جس طرف چاہتا ہے اللہ
پلٹ دیتا ہے۔ جب انسان نافرمانی کرتا ہے تو دل، میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دل اس طرح سے بیچ میں ہے اور دائیں اور بائیں، دائیں طرف نیکی ہے اور بائیں طرف گناہ ہے، دائیں طرف نیکی کی صلاحیت ہے، بائیں طرف گناہ کی صلاحیت ہے۔ جب آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کا دل نیکی والے حصے کی طرف مائل ہو جاتا ہے، پھر نیکی کرتا ہے پھر ادھر مائل ہوتا ہے، پھر نیکی کرتا ہے پھر ادھر مائل ہوتا ہے، کرتے کرتے اس کے اوپر جو ہے نا نیکی کا ایسا غلاف اور نور چڑھ جاتا ہے کہ ہر وقت اب اس کے دل کے اندر فرشتہ نیکی کا خیال ڈالتا رہتا ہے، نیکی کا خیال ڈالتا رہتا ہے۔ اور اگر جب یہ گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ کی جو صلاحیت ہے، نفس اس طرف مائل ہونا شروع، ادھر روح ہے ادھر نفس ہے، بیچ میں دل موجود ہے۔ اب یہ نفس کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے پھر اور مائل ہوتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے پھر اور مائل ہوتا ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتا تو ہر گناہ کے بعد دل کا میلان نفس کی طرف ہوتے 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 اور نفس کی نجاست اس پر چڑھتی ہے، اور پھر ادھر والی صلاحیت بند ہو جاتی ہے۔ کون سی؟ خیر والی، روح والی صلاحیت بند ہو جاتی ہے۔ اب فرشتے کے اثر کو قبول نہیں کرتا، فرشتہ الہام کرے بھی تو اس کے اثر کو قبول نہیں کرتا۔ اب ادھر کی صلاحیت تیز ہو گئی ہے، کون سی؟ گناہ کی صلاحیت۔ اب شیطان ذرا سا اشارہ دیتا ہے تو اس شیطان کے اشارے پر لبیک کہتا ہوا بھاگتا جاتا ہے، اور بالآخر کرتے کرتے جب اسی نفس کے ساتھ اس کے دل کا اتصال ہو جاتا ہے تو پھر اوپر جو ایسے غلاف اور پردے چڑھ جاتے ہیں، انہی پردوں کا نام مہر لگ جانا ہے۔ پھر یہ ساری صلاحیتیں حق سننے کی، بولنے کی، سمجھنے کی کھو بیٹھتا ہے، سب صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ رات کو رو رہے تھے، صبح کسی نے پوچھا کہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ ساری رات روتے رہے، فرمایا اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں خاتمہ کفر پر نہ ہو جائے، اتنے ڈرنے والے لوگ تھے۔ اور اس بات کو سمجھو وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف تمہیں جمع ہونا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، وَاتَّقُوا، اور بچتے رہو، فِتْنَةً، فتنے سے بچتے رہو۔ یہاں فتنے سے مراد یہ ہے تقاعد، پیچھے رہ جانا، نہ نکلنا، اللہ کی راہ میں نہ نکلنا۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا تصيبن الذين ظلموا، یہ فتنہ ان لوگوں کو پہنچتا ہے خاص طور پر جنہوں نے ظلم کیا ہوا ہوتا ہے۔ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ تبارک و تعالی سخت سزا دینے والا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فتنے کی لپیٹ میں تو دوسرے بھی آ جاؤ۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم تھے بہت تھوڑے، تعداد میں بہت تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، اور تم سرزمین مکہ میں بہت تھوڑے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ہر وقت اس بات کا ڈر رہتا تھا کہ دائیں بائیں سے کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچائے۔ فآواکم، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا مدینہ منورہ میں۔ یہ مکہ کی حالت یاد دلائی گئی کہ تم کس قدر کمزور تھے اور چھپ چھپا کے وہاں دین کی بات کرتے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ٹھکانہ دیا۔ وأیدکم بنصرہ، اور اللہ پاک نے تمہاری مدد کی ہے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ پاک نے تمہیں طیبات اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی ہیں، یعنی تمہارے معاش کے اسباب بھی مدینہ میں ہوئے، جبکہ مدینہ کی سرزمین ایسی نہیں تھی کہ جہاں معاش کے کوئی اسباب ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مدینہ میں بھی فراوانی ہو گئی۔ لعلکم تشکرون، یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو مت خیانت کیا کرو اللہ کے ساتھ یا اس کے رسول کے ساتھ۔ لا تخونوا اللہ، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کیا کرو۔ اللہ کے ساتھ تو کوئی خیانت نہیں کرتا، یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ پاک کے نے جن احکام کو فرض فرمایا ہے ان احکام کے اندر کوتاہی کرنا یہ اللہ کے ساتھ خیانت ہے۔ والرسول، رسول کی اطاعت کے اندر خلاف ورزی کرنا یہ خیانت ہے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور ایک دوسروں کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کیا کرو۔ جنگی راز ایک دوسرے کو نہ بتایا کرو، جنگی حالات ایک دوسرے کو نہ بتایا کرو، یہ رازوں کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور اسی طرح سے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم جانتے ہو کہ اس کا نقصان کتنا ہے۔ اور یہاں یہ بھی معنی مراد ہے وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، یعنی مت خیانت کیا کرو آپس کی امانتوں کو بھی، اقتدار، عہدے، منصب، ایک دوسرے کو جو امانتیں سونپتے اور سپرد کرتے ہو ان میں بھی خیانتیں مت کیا کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، بس اوقات یہ خیانتیں آدمی کر جاتا ہے مال کی بنیاد پر، یہ خیانتیں آدمی کر جاتا ہے اولاد کی محبت کی وجہ سے، اس لیے سمجھایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ
وأولادكم فتنہ، اس بات کو سمجھو کہ تمہارے مال بھی اور تمہاری اولادیں بھی اس دنیا کے اندر آزمائش ہیں۔ وأن اللہ عنده اجر عظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ کہ ان اموال کی وجہ سے اور اولاد کی وجہ سے کہیں فتنے میں نہ پڑ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان اموال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کر بیٹھو تو یہ فتنے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی وہاں اگر منافع چھوڑ دو گے تو چھوڑ دینے چاہیے، اللہ پاک کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ بس کافی ہے، تحمل نہیں ہے کسی